جمعیت العلماء ہند کی جانب سے پچھلے کئی دنوں سے رام نگر سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ جمعیت العلماء کے سربراہ مولانا ارشد مدنی کی ہدایت پر بنگلور کی جمعیت علماء ٹیم لگاتار سیلاب کے دوسرے دن سے لے کر لگاتار مدد پہنچا رہی ہے۔ جمعیت علماء کے نیشنل سیکریٹری مولانا سید معصوم ثاقب کی نگرانی میں یہ سیلاب متاثرین کی مدد کی جا رہی ہے۔ بڑی تعداد میں یہاں لوگوں کو مکان لینے کے لیے ڈپازٹ کی رقم بھی دی گئی تھی پچھلے دنوں، اور ساتھ ہی ساتھ کئی مکانوں کی مرمت کے لیے بھی رقم دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ روزمرہ کی زندگی میں کام آنے والے چیزیں، گھریلو چیزوں کا بھی تقسیم کیا گیا۔ کافی بڑی تعداد میں لوگوں کو راحت پہنچائی جا رہی ہے، اور کافی دنوں سے یہاں پہ رام نگر کے کئی علاقوں میں جمعیت علماء کی جانب سے راحت پہنچائی جا رہی ہے۔ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں ان کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعیت علماء اس طرف متوجہ ہوئی۔ سب سے بڑا ٹاسک یہ تھا کہ جو مکانات ڈھہ گئے ہیں، جو انہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں، ان کی پہلے مدد کی جائے، ان کو مکان لینے کے لیے ایڈوانس دیا جائے، ان کو تاکہ مکان وہ بدل سکے، وہ اپنا سایہ ان کو مل سکے۔ تو الحمدللہ جمعیت علماء نے پہلے قسط میں 25 ہزار روپے فی گھر ایڈوانس کے طور پر یہاں یارب نگر کی مسجد ہے، مسجد نورانی، وہاں پر، اور سبحانیہ مسجد ضیاء لیاؤٹ کی وہاں پر، ان تمام کو نوٹیفائی کرنے کے بعد ان کو چیک دیے گئے جمعیت علماء کی طرف سے، اور وہ آج بھی آئی تھی بہت ساری مستورات جو اس رقم سے اپنے مکانوں کو لے کر ایڈوانس دے کر وہ منتقل کر چکے ہیں، اور بہت سارے منتقل ہو رہے ہیں۔ تو یہ جمعیت علماء کا سب سے بڑا یہ تھا کہ ان بے گھر، جتنے بھی بے گھر ہیں، ان کو پہلے گھر ایک سایہ دے دیا جائے، اور پہلے ان کو ایک کرائے کے مکانوں میں منتقل کر دیا جائے، تاکہ یہ اپنے سایہ کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ خوشی سے رہ سکے۔ ایک بڑا مرحلہ، یہ پہلا مرحلہ جس پر جمعیت نے کام کیا۔ اور دوسرا جو تھا، ایک اور مرحلہ یہ ہوا کہ بھائی اس میں مستحقین کون ہیں، کس کو ملنا چاہیے، کس کو نہیں ملنا، اس لیے کہ غربت حالات تو بہت خراب ہے، سب ضرورت مند ہیں، لیکن زیادہ ضرورت مند کون ہے، اس پر ایک ٹیم بہت ساری کام کی۔ الحمدللہ مولانا مفتی عبدالرزاق صاحب ہماری جمعیت علماء کی طرف سے یہاں کیمپ، ہمارا عاشورہ کے یہاں کیمپ ہے، جس میں الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ سے، الگ الگ ڈسٹرکٹ سے خدام آتے رہے۔ ہمارے جنرل سیکریٹری آل انڈیا حضرت مولانا معصوم ثاقب صاحب دامت برکاتہم نے جو رہنمائی کی کہ پہلے ان لوگوں کو آپ دو مدد کرو، یہاں کی جمعیت جن کے پاس وہ ٹیننٹ ہے، جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہے، تو سب سے پہلے وہ پیسے، وہ امداد دیے گئے جو ہمارے جنرل سیکریٹری نے بتایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بلا فرق مذاہب، جمعیت کے منشا یہ ہے کہ انسانیت کے عنوان پہ جب بھی کچھ حوادث اور انسیڈنٹ ہوتا ہے تو کھلے دل کے ساتھ مدد کرتی ہے جمعیت۔ تو ہمارے جنرل سیکریٹری جو وسعت قلبی کے ساتھ، فراغ دلی کے ساتھ انہوں نے جو رہنمائی کی، تو یہاں کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، بڑے ہو، چھوٹے ہو، سب نے تعریف کی کہ بھائی یہ کون سی کمیٹی ہے، اور دلی کے کون سے صاحب آئے ہیں، یہ جنرل سیکریٹری کون سی کمیٹی کی ہے۔ جب معلوم ہوا کہ حضرت مولانا عارف باللہ ارشد مدنی احمد فیض کے جنرل سیکریٹری ہیں، آپ کے حکم پر یہاں آئے، تو تمام نے یکجا ہو کر، متفق ہو کر یہ کہا کہ واقعی جمعیت وہ تنظیم ہے کہ بلا فرق مذاہب، اصول و حدود کے اندر رہ کر اتنا عمدہ وہ کارکردگی اور کام کرتی ہے جو کوئی تنظیم نہیں کرتی ہے، جس کا مظاہرہ آپ نے شادی محل میں دیکھا ہے، اور بڑا اچھا رہا۔ اور انشاءاللہ اسی ترتیب سے حضرت والا جنرل سیکریٹری صاحب کی رہنمائی ملی تو آئندہ بھی ہم لوگ کام کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا تقسیم کرنے کا جو پروگرام ہے تقریباً چوتھا مرحلہ چل رہا ہے۔ اس سے پہلے 3 مرتبہ ضروریات کا سامان اور گھر کے ایڈوانس کے لیے رقم دی گئی چیک کے ذریعے سے۔ اب آئندہ بھی پھر سروے کیا جائے گا، اس میں جو زیادہ ضرورت مند ہے ان کو مقدم کیا جائے گا۔ اب جیسے کچھ ٹھیلے والے ہیں، کچھ روزی روٹی کمانے والے، گلی گلی کوچا کوچا پھر کر اب ان کے ٹھیلے اور اسباب کسب یعنی کمانے کا جو ذریعہ ہے وہ سب ختم ہو گیا ہے۔ تو سروے کر کے انشاءاللہ آئندہ ٹرم میں، آئندہ موقع پر ان کو جو کچھ بھی ہماری طرف سے ہو سکے گا انشاءاللہ ان کا تعاون کیا جائے گا۔ جمعیت العلماء
100 سال سے بھی زیادہ پرانی جماعت ہے. اس کا شروع سے ہی یہی مقصد رہا ہے کہ جو بھی مظلوم ہے، پریشان حال ہے، کسی بھی آسمان میں مصیبت ان پر پڑی ہے، زمینی مصیبت ان پر آ پڑی ہے، کچھ بھی حادثہ پیش آ گیا ہے، غربت ہے، تعلیم کی لائن سے ان کا مسئلہ ہے، تو الحمدللہ جہاں جیسی ضرورت پیش آتی ہے جمعیت العلماء ان کی خدمت میں پہنچتی ہے، ان کا جیسا تعاون کر سکتی ہے کرتی ہے. اور یہ سب کچھ جو کچھ ہوتا ہے الحمدللہ عوام ہمارے جمعیت العلماء کی جو بھی آواز اٹھتی ہے اس پر وہ کان دھرتے ہیں اور عوام تعاون دیتے ہیں. جیسی ضرورت ہوتی ہے ویسا ہمیں الحمدللہ عوام سے تعاون مل جاتا ہے، تو ہم ایک طرف سے لیتے ہیں اور دوسری طرف سے غرباء میں تقسیم کر دیتے ہیں. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے وہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ہاتھ اس ہاتھ سے زیادہ پسند ہے. آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو دینے والے ہیں. آج حالات اور مصیبت نے آپ کو یہاں بیٹھایا ہے. میرا دل اندر سے ٹکڑے ٹکڑے پارے پارے ہو رہا ہے. میں کہہ نہیں پا رہا ہوں کہ مجھ پر اس کا کتنا اثر ہے کہ آپ خود دینے والے تھے. آپ نے افطار دیا ہوگا، غریبوں کو بانٹا ہوگا، رشتہ داروں کو بانٹا ہوگا. کتنی برقع پوش خواتین ہیں، کتنے ہمارے نوجوان ہیں جن کو زندگی کی مجبوری نے آج لا کر کے یہاں کھڑا کیا ہے کہ ہم آپ کو چند ہزار کا سامان دے رہے ہیں. ہم خوب سمجھتے ہیں 25,000 روپے کی ایڈوانس کی رقم، 10-20 ہزار روپے کی امداد کی رقم، یا گھر میں استعمال ہونے والی نہالیاں، تکیے، چادر، بسترا، برتن، چپل، اسکول ڈریس، زنانہ لباس، مردانہ لباس، رکابیاں، گلاس، کوکر، مکسر، اس کی کوئی بڑی حیثیت نہیں ہوتی. آپ نے اپنی زندگی میں اسے کتنا خریدا ہوگا، کتنا استعمال کیا ہوگا، کتنا آپ نے خود غریبوں کی امداد میں دیا ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہی نہیں کسی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کے اور لینے والا بنے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ایسی قوت دے کہ وہ اپنے پڑوسیوں کی مدد کرنے والا بنے. ہم اپنے بھائیوں کی بھی مدد کریں، اور اپنے پڑوس میں اگر غیر مسلم بھائی ہیں تو ہم ان کی بھی مدد کریں. جمعیت علماء آپ کے شہر میں غیر مسلموں نے کسی کا مذہب پوچھے بغیر سب کی مدد کیا ہے. اس لیے آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی مسلمان کو یہ دن نہ دکھائے کہ دینے والا ہاتھ لینے والا بن جائے. ہم بڑی ندامت اور بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے کہتے ہیں کہ ابھی ترتیب کے مطابق آپ کو لائن میں کھڑا کیا جائے گا اور یہ سامان ہے آپ کو دیا جائے گا. اللہ کرے یہ آپ کے زندگی کی آخری امداد ہو. اس کے بعد آپ خود محنت کریں اور اپنا بھی پیٹ پالیں اور دوسروں کا بھی آپ سہارا بنیں.